السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، آج کی اس نشست میں صرف اور صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں 18,534 نمبر پر موجود ہے۔ امام احمد ابن حنبل شیبانی رحمہ اللہ اپنے استاذ ابو معاویہ سے یہ حدیث سنتے ہیں، اور ان کے آگے استاذ امام اعمش ہیں۔ امام اعمش کے استاد منہال بن عمر ہیں، ان کے آگے استاد زازان کوفی ہیں، یہ تابعی ہیں۔ کیا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار۔
ہم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے جنازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. فانتہینا الی القبر ولما یلحد. جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ ابھی قبر تیار نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی نہ کوئی قیمتی بات بتا دیا کرتے تھے. ابھی چونکہ قبر کا انتظار تھا، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے، برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. کأن علی رؤوسنا الطیر. ہم اس طرح بیٹھے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت اور عزت اور احترام کو مد نظر رکھ کر ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے کہ ہم میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا. وفی یدہ عود ینکت فی الارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کورید رہے تھے، جیسے کوئی آدمی بہت زیادہ سوچ کے اندر، فکر کے اندر مبتلا ہو. فرفع رأسہ فقال. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر اٹھایا اور گویا ہوئے استعیذوا باللہ من عذاب القبر. عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. یہ آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جملہ دہرایا. استعیذوا باللہ من عذاب القبر. عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. استعیذوا باللہ من عذاب القبر. عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. اور پھر کیا فرمایا؟ ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب مومن آدمی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی طرف رخت سفر باندھ رہا ہوتا ہے. قبل اس کے کہ ہم آگے واقعہ جاری رکھیں، مومن کون ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو مومن تصور کرتا ہے، اور بلکہ ہم ایک دوسرے کو بلاتے وقت بھی بسا اوقات مومن کا لفظ بول لیتے ہیں. لیکن مومن ہوتا کون ہے؟ 5 ارکان اسلام ہے. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس بیت اللہ کے حج کی طاقت موجود ہے. اور وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں اگر کسی انسان میں جمع ہو جائیں اس انسان کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ 6 چیزیں مزید بھی ہیں. 6 چیزیں ان کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے. اللہ پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، تمام فرشتوں پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. یہ 6 چیزیں بنتی ہیں. تو گویا ارکان اسلام 5 اور ارکان ایمان 6 مل کر کتنے ہو گئے؟ 11. یہ 11 چیزیں جس انسان میں جمع ہو جائیں اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر آپ کہہ سکتے ہیں ایمان پیدا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، نوافل صدقات، خیرات، نفلی حج، نفلی عمرہ، نفلی روزے، نفلی نمازیں پڑھتا رہتا ہے،
تو پھر اس کے دل کے اندر ایمان آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس انسان کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی مومن ہے. اب آگے سماعت فرمائیے کہ جب مومن آدمی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیسے فرشتے؟ بیض الوجوہ، ان کے چہرے بہت سفید ہوتے ہیں. کتنے سفید؟ کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ سورج کی طرح ان کے چہرے، خوبصورت چہرے چمک رہے ہوتے ہیں. معہم کفن من اکفان الجنہ، ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے. وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے. حتی یجلسوا منہ مد البصر، فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے زیادہ فرشتے آتے ہیں یہاں تک کہ جس مومن آدمی کی ابھی روح پرواز ہونے لگتی ہے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تا حد نگاہ. جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک وہ فرشتے انسان کو نظر آتے ہیں. ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، پھر ملک الموت علیہ السلام وہ بھی تشریف لاتے ہیں. حتی یجلس عند رأسی، یہاں تک کہ اس مرنے والے مومن کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. فیقول، کیا کہتے ہیں؟ ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل آئیے. قال، بیان فرماتے ہیں فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، پھر وہ روح اتنی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے. فیأخذها ملک الموت علیہ السلام، اس روح کو پکڑ لیتے ہیں. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی دوسرے فرشتے ملک الموت کے ہاتھ سے اس روح کو پکڑ لیتے ہیں. فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، پھر جنت سے جو کفن آیا ہوتا ہے، خوشبو آئی ہوتی ہے، اس خوشبو اور کفن میں اس روح کو رکھ دیا جاتا ہے. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، روئے زمین پر سب سے زیادہ جو خوبصورت خوشبو ہے اس طرح کی خوشبو اس وقت اس خوشبو کی مہک آ رہی ہوتی ہے. قَالَ فَيَسْعَدُونَ بِهَا، آپ فرماتے پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر نکلتے ہیں. فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا، جب وہ لے کر آگے پلٹتے ہیں جاتے ہیں تو جو بھی فرشتوں کی جماعت دیکھتی ہے تو آگے سے سوال کر لیتے ہیں ما هذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ بڑی شاندار کفن کے اندر اور بہت خوبصورت اور عمدہ ترین خوشبو کے اندر یہ پاک روح کس کی ہے؟ فیقولون فلان ابن فلان، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے. کیسا نام لیتے ہیں؟ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اس آدمی کا سب سے اچھا نام جو لیا جاتا تھا اس نام کے ساتھ فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب تشریف لائے ہیں، یہ فلاں عالم دین تشریف لائے ہیں، فلاں قاری قرآن تشریف لائے ہیں، فلاں عالم باعمل تشریف لائے ہیں، فلاں حاجی صاحب آئے ہیں، فلاں سخی آئے ہیں. گویا سب سے اچھا نام جو انسان کا دنیا میں لوگ لیتے ہیں اس اچھے نام کے ساتھ فرشتے اس کا نام لیتے ہیں. حتی ینتہوا بہا الی السماء الدنیا، فرشتے اس کو اوپر لے کر چلتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. فیستفتحون لہ فیفتح لہم، آسمان دنیا سے اجازت مانگی جاتی ہے کہ یہ آسمان دنیا کھولا جائے.
چنانچہ وہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فَيُشَيِّعُهُ مِن كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، پھر وہاں کے جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے فرشتے اس کے استقبال میں آتے ہیں اور استقبال کرتے ہوئے اس روح کو دوسرے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں. حَتَّى يُنْتَهَا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، یہاں تک کہ اس مبارک اور پاکیزہ روح کو 7ویں آسمان پر لے جایا جاتا ہے. فیقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کیا فرماتا ہے؟ اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کی روح کو علیین مقام پہ لکھ دو. یہ علیین بہت زیادہ بلند و بالا اور بہترین مقام ہے جہاں مومن بندوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں. وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، وہاں ہی یہ جائیں گے اور وہاں سے پھر یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. آپ فرماتے ہیں فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِ، پھر وہ روح انسان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ، قبر میں جب انسان کو ہم دفنا دیتے ہیں وہ روح اس کے جسم کے اندر واپس لوٹا دی جاتی ہے. پھر 2 فرشتے آتے ہیں اور دونوں مل کر اس میت کو بٹھاتے ہیں. فیقولان لہ، تو اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. فیقولان لہ ما دینک، دوسرا سوال کریں گے تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ میں بھیجا گیا؟ فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا جو ہم میں مبعوث کیے گئے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فیقولان لہ وما علمک، چوتھا سوال کریں گے کہ تجھے یہ کیسے پتا کہ وہ جو مبعوث کیے گئے وہ اللہ کے رسول ہیں، تجھے کیسے پتا چلا؟ فیقول قرأت کتاب اللہ، وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا. فآمنت به وصدقت، میں نے قرآن کریم پر ایمان رکھا اور اس کی تصدیق کی. فینادی مناد فی السماء ان صدق عبدی، آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے. فافرشوه من الجنہ، جنت کا بچھونا بچھا دو. والبسوه من الجنہ، جنت کا لباس اس کو پہنا دو. وافتحوا له بابا الى الجنہ، اور جنت سے ایک دروازہ اس کی طرف کھول دو. قال فیأتیہ من روحها وطیبها، جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا تو اس دروازے سے جنت کی خوبصورت ہوائیں اور کمال درجے کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، جہاں تک انسان کی نظر جا سکتی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بہت زیادہ وسیع کر دے گا. قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، اتنے میں کیا ہوگا؟ ایک آدمی آئے گا بہت زیادہ خوبصورت چہرے والا، حسن الثیاب، بہت خوبصورت لباس والا، طیب الریح، بہت زیادہ عمدہ خوشبو والا. فیقول ابشر بالذی یسرک، اس بات کے ساتھ خوش ہو جا جو آپ کو خوشخبری دیتی ہے، بہت زیادہ مبارکیں ہوں آپ کو، خوش ہو جائیے. فیقول ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا. قبر والا آدمی میت پوچھے گا من انت، تو کون ہے؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، تیرا چہرہ تو کوئی خیر کے ساتھ ہی آیا ہے. فیقول انا عملک الصالح، وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں. فیقول رب اقم الساعة حتى ارجع الى اہلی ومالی،
بہت زیادہ انعامات دیکھ کر مومن بندہ کیا کہے گا؟ یا اللہ جلدی جلدی قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں، اپنے عزیز و اقارب کی طرف لوٹوں اور جا کر بتاؤں کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمارا شمار بھی ان جیسے اہل ایمان میں کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصویر کا دوسرا رخ بھی بیان فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرُ اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة، اور یقینی طور پر کافر آدمی جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور آخرت میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، نزل الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ، آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، معہم المصوح، جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ قیدیوں کو دینے والا جو بستر ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کے وہ ٹاٹ ان کے پاس ہوتے ہیں، فَيَجْلِسُونَهُ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، تا حد نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، پھر ملک الموت آتے ہیں، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِي، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، اے خبیث روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کے غصے اور ناراضگی کے ساتھ نکل جا۔ قال فتفرق فی جسدی، نکلنے کی بجائے وہ روح جسم کے اندر پھیل جاتی ہے، فینتزعها کما ينتزع السفود من الصوف المبلول، پھر ملک الموت اس کو نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار سلاخ کو تر اون سے کھینچا جاتا ہے، بہت زیادہ سختی کے ساتھ، اسی لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ، بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے، فَيَأْخُذُهَا، پھر ملک الموت اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِي طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمَسُوحِ، دیگر فرشتے وہ پکڑ کر وہ جو جہنم سے ٹاٹ لایا جاتا ہے اس کے اندر اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، روح زمین پر سب سے زیادہ بری اسمیل جو ہوتی ہے اس کی ہوائیں اس کے روح سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، پھر وہ اس کو لے کر اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ، جس فرشتے کے ساتھ بھی اوپر ملاقات ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے، فَيَقُولُونَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ، وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اس انسان کا سب سے برا نام جو لیا جاتا تھا اس برے نام کے ساتھ فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحْ لَهُ، آسمان دنیا پر جا کر کہا جاتا ہے کہ آسمان کھولا جائے، اس کی روح پر جائے گی، لیکن آسمان ایسے ظالم، فاجر، فاسق، منافق اور کافر، بے ایمان قسم کے لوگوں کے لیے آسمان نہیں کھلا کرتے، آسمان نہیں کھولا جائے گا۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ایسے بے ایمان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ہاں ولا يدخلون الجنة، اور اس قسم کے بے ایمان لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کا جو سوراخ ہے اس میں سے نہ گزر جائے۔ فیقول اللہ عز وجل اکتبوا کتابہ فی السجین، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بے ایمان کا نامہ اعمال، حساب کتاب سجین میں لکھ دو،
سجین مقام، یہ ساتوں زمینیں سے نیچے بہت زیادہ بدبودار مقام ہے کہ جہاں ان ظالم اور بے ایمان لوگوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں. فی الارض السفلی فتطرح روحه طرحا، پھر اس کی روح کو پھٹک دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے. ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت تلاوت کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اور اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسے ہی جیسے آسمان سے وہ گر پڑا ہے. پھر اس کی آگے دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو پرندے اس کو اچک لیتے ہیں، یا پھر وہ بہت زیادہ دور دراز علاقے میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. ہاں، کھلے الفاظ کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ ان کلمات کو سنیے گا. اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے، اللہ نے یہ پیشانی دی ہے، اس کو غیروں کے آگے ٹیکتا ہے. بیٹا اللہ نے دیا، نسبت علی حجویری کے نام کی کرتا ہے، ٹھوکرے کھاتا ہے جا کر قصور شہر بابے بلے شاہ کے دربار پر، شہر فیصل آباد کے اندر دربار مزاج ڈھونڈتا ہے، نہ ملے گجرات کی طرف کاؤں والی سرکار کے پاس اور مختلف قسم کے گندے اور ننگے لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے اختیارات بانٹتا رہتا ہے. کل قیامت کے دن جنت کے ساتھ اس ظالم اور بے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں زبانیں بند کر لی، علماء کی بند کر لی، خطبہ کی زبانوں کو لگام دے دی، بولنا نہیں آپ نے. کب تک نہیں بولیں گے؟ یہ نہیں بولیں گے آپ کی اصلاح نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تبلیغ کس کی ہے؟ کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. چچا مخالف ہو گیا، تبا لک یا محمد انا للہ و انا الیہ راجعون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. الہذا جمعتنا، اس لیے جمع کیا تھا. ہاں، وہ لوگ جو علماء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی دعوت تبلیغ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابو لہب نے انگلی اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا، تبت یدا ابی لہب وتب. ہاتھ محمد کے نہیں، ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ جائیں. اور اس کی بیوی کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے، وَمَرْأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، پھٹکار پڑی ابو لہب پر اور اس کی بیوی پر. اس دنیا سے بہت زیادہ گندے طریقے کے ساتھ رخصت ہوئے، اور ابو جہل کا مقام بھی آپ کے سامنے ہے، کس طرح وہ دنیا سے مرا اور رخصت ہوا. ہاں، یاد رکھیے یہ شرک کے اڈے جہاں بھی قائم ہیں، وہ جس شہر میں بھی ہوں، یاد رکھیے حکومت کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے علماء کی زبانیں بند کر دی جاتی ہیں، ہو جائیں گی بند. لیکن کل قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ حساب کتاب ان کا تو نہیں ہوگا. انہوں نے تو ہاتھ بات پھیلا دی، پہنچا دی. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہر قسم کے تعریفی کلمات اسی ذات کے لیے ہیں. الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ نے کچھ دیا، الحمدللہ. دے کر واپس لے لیا، الحمدللہ. نہیں دیا، 1000 مرتبہ الحمدللہ. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نمازوں کے بعد ہم نے اذکار تو کر لیے سبحان اللہ کا، لیکن معنی اور مفہوم پہچاننے سے قاصر رہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات لوگوں میں بانٹ دی ہیں. فلاں پیر بیٹا دیتا ہے، فلاں بیٹی دیتا ہے، فلاں ہوا برساتا ہے، فلاں بارش برساتا ہے، فلاں رشتہ داریاں درست کر دیتا ہے، فلاں رشتے ناطے طے کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے اختیار غیروں میں بانٹ دیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ آیت کریمہ کی تفسیر پڑھیے، یہاں آپ کے پاس بھی قرآن کریم کی تفاسیر موجود ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی موحد ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، گویا ایسے جیسے وہ آسمان پر ہے، اور جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیتا ہے، غیروں کے در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، قبروں پر چادریں چڑھاتا ہے، ایسا آدمی آسمان سے گرا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے گرا دیا جاتا ہے۔ پھر دو صورتیں ہیں، یا تو وہ پرندے آتے ہیں، یہاں پرندوں سے مراد پیر، فقیر اور درباری ملا مراد ہیں کہ جو انسان کی ساری دنیا اور آخرت تباہ کر دیتے ہیں، اور یا پھر وہ انسان دہریہ کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل ساری کی ساری چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ آگے بڑھیے، اس قسم کے جو مشرک لوگ ہیں، مشرکانہ عقائد، خواہ وہ 1000 مرتبہ کلمہ ایک دن کے اندر پڑھا کریں، ہم ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے۔ 1000 مرتبہ کلمہ پڑھیں لیکن قبر پر سجدہ کریں، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ یہ آج سے علی الاعلان سن لیجئے، وہ لوگ جو علی حجویری کے دربار پر ٹھوکریں کھاتے ہیں، بابے بلے شاہ کے کلام کو قرآن کریم پر بھی فوقیت دیتے ہیں، اور ایک ظالم بدبخت نے کیا کہا کہ ہمارے بزرگ ڈھولکیاں بجا کر لوگوں کو مومن بنا رہے ہیں، اور تمہارے علماء قرآن کریم کی تلاوت کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، اس کا انکار کر کے کیا ہم پھر بھی ان کو مسلمان کہیں؟ بہت انتظار کر لیا مصلحتوں کا، خاموش رہیے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جہاں 20 لوگ ناراض ہوئے تھے، وہاں لاکھوں لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ دکھائیے کوئی ایسا آدمی، ایسا مرد مجاہد دکھائیے کہ جس کی تبلیغ پر آج بھی آپ دیکھیں سب سے زیادہ مسلمان ہیں اس دنیا کے اندر۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کی زیارت نہیں کی، آپ نے نہیں کی، ہمارے ہاتھوں نے آپ کے ہاتھ کو چھوا نہیں ہے، لیکن ہم ان کے گیت گاتے ہیں، ان کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس نے حق بات کہی تھی۔ اور نہیں یقین، چائنیز اسکالرز کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لیں، امریکہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی کتابیں کبھی پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے علی الاعلان لکھا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زبردست اگر کوئی ذات ہے تو مسلمانوں کا نبی محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑھ کر کسی کی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ آج سے ہی اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، قرآن اور سنت یہ واحد ہمارا منبع، سرچشمہ، مرجع اور مصدر ہے، اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے۔ امام شافعی نے کیا کہا تھا؟ العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين۔ علم تو یہ قرآن و سنت کا نام ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی فنون ہیں، یہ تو شیطان کی خام خیالیاں لوگوں کے اندر ڈالی ہوئی ہیں۔ ہم بیان نہیں کرتے، یہ ہماری غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ کل قیامت کے دن وہ علماء خطبہ اللہ کے ہاں جواب دے ہیں کہ جنہوں نے حق بات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، مشرک قسم کے لوگ جو اللہ کے سوا در در ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرشتے آئیں گے، قبر میں آتے ہیں، فیجلسانہ ہی، اس کو بٹھاتے ہیں، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ رب کو دنیا میں مانا ہی نہیں تھا، 5 نمازیں کبھی پڑھی نہیں تھیں۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ سن لیجئے، سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہم اس کو مسلمان تصور نہیں کرتے، اور اگر ایسا آدمی مر جائے، خواہ وہ ایم پی اے ہو، ایم ایل اے ہو، وزیر اعظم ہو، صدر مملکت ہو، ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں بلکہ کافروں کے قبرستان کے اندر دفن کیا کرو۔ یہ سعودی علماء کا فتویٰ ہے۔ ہم کہاں سوئے ہیں؟ لوریاں سنا کر لوگوں کو سلا رکھا ہے۔ حق بات
جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جان اللہ نے دی ہے, دوبارہ نہیں دینی اللہ نے جان. ہزاروں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, مسلطوں کے شکار, دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے کہ منبر پر کھڑے ہو کر حق بات کا اعلان کریں. جب اللہ کو رب مانا ہی نہیں تو وہاں پھر رب کا لفظ بھی نہیں نکلے گا. جگ کے اندر اگر آپ نے گندا پانی ڈالے, جب گلاس کے اندر ڈالیں گے تو دودھ نہیں نکلے گا, شہد نہیں نکلے گا, جامع شیری نہیں نکلے گا. کیا نکلے گا؟ وہی گندا پانی جو آپ نے اس کے اندر داخل کیا تھا. دماغ غیر اللہ کے ناموں کے ساتھ گندے ہو چکے ہیں, دل کالے اور سیاہ ہو چکے ہیں. یہاں اللہ کا نام کیسے نکلے گا؟ ہا لا ادری, ہائے میں نہیں جانتا اللہ کون ہے, میں نہیں جانتا اللہ کون ہے. ما دین, دین کون سا ہے؟ یار دین تو قرآن و سنت ہے. یہ بابوں کے اقوال دین نہیں ہے. انہی کو پڑھا, انہی کو سمجھا, ان پر کتابیں لکھ دی. میں حیران, بابا بلے شاہ اس کے کلام پر لوگوں نے پتہ نہیں اس کی تشریح کتنی کتنی جلدوں اور کتنے کتنے صفحات کالے کر دیے. وہ ظالم بے ایمان آدمی کہ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق پتہ کیا کہتا ہے؟ نہ رب عرش معلا اتے, اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر ہے. اور یہ بابا کیا کہتا ہے؟ اللہ عرش پر نہیں ہے. نہ کعبے بیت اللہ اتے, تم جا کر کعبے کے طواف کرتے ہو, اللہ وہاں بھی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ وڑیا کسے محراب ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون. محراب میں تم امام کو کھڑا کر کے نمازیں پڑھاتے ہو, اللہ تو محراب میں بھی نہیں ہے. اب یہ کلمات کیا گستاخی نہیں ہے؟ ہمارے باپ کی کوئی توہین کر دے, تو کہہ کر پکار دے, ہم اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے لیے کوئی بڑے جیسے الفاظ استعمال کرے, نہ وڑیا کسے محراب ہو, ہم خاموش رہیں. یہ ہے درباری ملا. یاد رکھیے گا, یہ واضح اور صاف باتیں ہیں. یہ ہر جگہ سے باتیں نہیں ملا کرتی. اپنی جان تلی کے اوپر رکھ کر یہ باتیں علماء آپ کے سامنے کرتے ہیں تاکہ آپ حق بات کو سمجھ جائیں, حق بات کو سمجھ جائیں. یاد رکھیے گا, دین قرآن و سنت کا نام ہے. جس نے بابوں کے اقوال پڑھے ہوں گے قبر کے اندر کیا کہے گا؟ ہا لا ادری, نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سوال ہوگا, کہے گا ہا لا ادری. کیوں؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پس پشت ڈال دیا, عشق رسول کے نعرے لگائے, لیکن حرف آخر بات کس کو رکھا؟ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں, میں تو امام شافعی کا مقلد ہوں, وہ یہ کہتے ہیں. امام احمد نے یہ کہا تھا, امام مالک یہ کہتے تھے, امام فلاں یہ کہتے تھے. جب آپ کی سوئی آخر تک امام تک جاتی ہے, آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہو, ان کے ساتھ حقیقی پیار محبت کی ہو, تو قبر کے اندر ان کا نام نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پوری روئے زمین پر کسی نے کوئی انسان نہیں جنا کہ اس کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے. اور یہ سمجھنے کے لیے بات یاد رکھیں, تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات ایک طرف ہو, کائنات کے ایمان کچھ اور فرماتے ہوں, سارے کے سارے صحابہ کرام جو اولیاء اللہ ہیں ان کا احترام اپنی جگہ پر, لیکن بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی. اگر یہ ہے تو پھر قبر کے اندر ان کا نام بڑی محبت کے ساتھ نکلے گا, لیکن نہیں ہے تو پھر وہی کلمات ہا لا ادری. ایسے آدمی کا تحفہ کیا ہوگا وہ بھی سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آسمان سے آواز آئے گی کہ ایسے آدمی کے لیے فافرشوا له من النار, جہنم کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو. وافتحوا له بابا الى النار, اس کی قبر کے اندر جہنم کا دروازہ کھول دو. فیأتیہ من حرها وسمومها, جہنم کی حدت اور شدت اور جس طرح لو چلتی ہے اتنی گرم ہوا آنا شروع ہو جائے گی. وَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُ,
اور قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی یہاں تک کہ دائیں طرف والی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی دائیں طرف جیسے یہ انگلی آپس میں ملتی ہیں ہاتھوں کی اس طرح پسلیاں آپس میں مل جائیں گی. وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ بہت زیادہ بدصورت آدمی آئے گا. قبیح الثياب گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. منتن الريح دور دور سے اسمیل آ رہی ہوگی, بدبو آ رہی ہوگی. فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ خوشخبری لے کر آیا ہوں تیرے لیے, مبارکیں ہوں تیرے لیے. هَذَا يَوْمُكَ الَّتِي تُوعَدُ یہ وہ دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا جاتا تھا. علماء باتیں کیا کرتے تھے لوگوں باز آ جاؤ, شرک و بدعت کے کلمات چھوڑ دو. نہیں آتا تھا یہ تمہارا وعدہ ہے اور یہی تجھے ملے گا. فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ قبر والا کہے گا تو بڑا برا لگ رہا ہے, کیا لے کر آئے, کون ہے تو؟ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ میں تیرا گندا عمل ہوں. مؤذن کہتا رہا اللہ اکبر لیکن میں اپنے میخانے میں مگن رہا, اپنی دکان پر بیٹھا رہا, اپنے مکان کے اندر بیٹھا رہا, بیوی بچوں کے اندر مگن رہا. میں نے مؤذن کی صدا پر لبیک نہیں کہا, مسجد کے اندر کبھی نماز نہیں پڑھی. مجھے ابھی بھی وہ خاتون یاد ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں اس بہن کی فریاد سن کر. ملاقات کے لیے آئی, میں نے پیغام بھیجا کہ جو بات ہے موبائل کال پر کر لیجئے. اس نے رونا شروع کر دیا کہ نہیں ملاقات کے لیے آئی ہوں, 2-3 منٹ ملاقات کے لیے وقت دے دیجئے. اس کو اندر آنے کی اجازت دی. باپردہ ہو کر وہ خاتون میری بہن کمرے میں تشریف لائی. اس کے کلمات آج بھی دستک دے رہے ہیں میرے دل کے اوپر. کیا کہنے لگی, بھائی 60 سال عمر ہو چکی ہے, 60 سال عمر ہو چکی ہے, میرے خامد نے ایک نماز بھی آج تک نہیں پڑھی. ہم کیسے اس کا جنازہ پڑھائیں؟ کیسے علماء اس کی میت کو کھڑا کر کے یہاں رکھ کر اس کا جنازہ پڑھائیں اور اس کے لیے استغفار کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا, اب والد کے لیے استغفار نہیں کرنا, کافر آدمی ہے وہ. ہم ایسے لوگوں کے جنازے کیسے پڑھائیں جو 11ویں کھانے والے ہوں, علی حجویری کے نام پر دیگیں بانٹنے والے ہوں, عبد القادر جیلانی کو نبی سے بڑھ کر مقام دینے والے ہوں, ان کے جنازے کیسے پڑھیں؟ یہ بڑی کھری کھری باتیں ہیں, یاد رکھیے گا. لیکن معاملہ بہت خطرناک ہے, معاملہ بہت خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر اس انسان کا بہت برا حال ہوگا اور کیا کہے گا, رب لا تقم الساعہ, یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا. میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. آج سے ہی توبہ استغفار کر لیجئے, ایک اللہ کو پہچان لیجئے اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پہچان لیجئے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ دنیا بھی آپ کے قدم چومے گی اور سارے کے سارے فرشتے آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے. اور جنت الفردوس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس آپ کو ملے گا, وہاں تمام انبیاء کی زیارت آپ کریں گے. اس سے بڑھ کر اور انعام کیا چاہیے؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ باری تعالی ہمیں پکا اور سچا مومن اور موحد بنا لے. ہماری نیاز جبیں اگر جھکے تو اللہ کے سامنے, اگر ہم حرف آخر کسی کی بات کو مانیں تو وہ نبی آخر الزمان سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد
دعا فرمائیے جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی پریشانیاں دور فرمائے. جتنے اہل اسلام کفر و شرک کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں یا اللہ انہیں اپنے ہدایت کے خزانوں میں سے ہدایت عطا فرما دے. ہماری نوجوان نسل کو ہمارا مستقبل بنا دے. جو والدین صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے نیک صالحہ اولاد عطا فرما دے. باری تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو شہادت کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.